السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے پوری طرح واضح ہونی چاہیے۔ یہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کروڑ ہاں کروڑ انسان صبح سے لے کر شام تک اسی زندگی کو بنانے، اسی زندگی کو سنوارنے، اسی زندگی کے نوک پلک کو سنوارنے کے لیے، اسی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی غرض سے، اس زندگی کو خوب سے خوبصورت بنانے کے چکر میں زندگی کے قیمتی ترین لمحات صرف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس زندگی کو بنانے کے لیے، جس زندگی کو خوبصورت بنانے کی غرض سے، جس دنیا کو بنانے کے لیے، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہماری یہ ساری تگ و دو ہے، ساری یہ کوششیں ہیں، ساری یہ مصروفیات ہیں، صبح سے لے کر شام تک سارے یہ کام ہے، محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، جس زندگی کو بنانے کے لیے یہ جو کاروبار حیات ہے، اس زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہماری یہ ساری تگ و دو اور کوششیں ہیں، اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر پوری کائنات کی قیمت، پوری دنیا کی قیمت، دنیا جہان کی ساری دولتوں کی قیمت اللہ کی نگاہ میں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، آپ کہیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے شہر ہیں عالیشان، ان میں پتہ نہیں لاکھوں عمارتیں ہیں، مال و دولت کا انبار ہے، خزانے ہیں، فضائیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بے شمار عمارتیں ہیں، اور دنیا میں دولت کا کتنا بڑا انبار ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی دھیان اور ایک ہی خیال میں لگے ہوئے ہیں اور زندگی کی زندگی کھپا رہے ہیں۔ فرمایا کہ پوری کائنات اور اس کی تمام دولت، تمام قوت، تمام طاقت، تمام مال و دولت اور روپے پیسے جتنے ہیں، ان تمام دولتوں کی جو قیمت ہے وہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نان بلیور کو، جو اللہ پر یہ ایمان نہیں رکھتا، ایمان سے جو مکمل طور پر خالی اور عاری انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہیں دیتا۔ چونکہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہے نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نان بلیورز کو بھی بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، پہلے کالر سے بات کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی جناب، کیا فرمائیں گے میرا آپ؟ کوشچن یہ ہے کہ روزے کا کفارہ جو ہے جی کیا ہوتا ہے، کن صورتوں میں ادا کرنا ہوتا ہے؟ اچھا، کیا فرمایا؟ روزے کا کفارہ روزے کا کفارہ۔ جی جی جی، کن صورتوں میں ادا کرنا ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ فون رکھ دیجیے گا، آپ ٹی وی پر سن لے تو اچھا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اہم سوال کیا ماشاءاللہ۔ یہاں ایک لفظ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک ہوتا ہے فدیہ اور ایک ہوتا ہے کفارہ۔ تو لوگ فدیے کو بھی کفارہ ہی کہہ دیتے ہیں، تو روزے کا ایک فدیہ بھی ہوتا ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر شرعی عذر کی بنیاد پر اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزہ رکھ نہیں پاتا یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو شریعت میں معتبر اگر کوئی عذر ہو، جیسا کہ کوئی شدید بیماری ہے، اس وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا دوا لینی ضروری تھی، اس کے بغیر جو ہے صحت خراب ہونے کا اندیشہ تھا، تو دوا لے لی، روزہ ٹوٹ گیا، یا ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزہ آپ کے لیے رکھنا مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو پریگننسی
ایسے سٹیج پر کوئی ہے یا بیماری کے ایسی حالت پر کوئی ہے کہ روزہ توڑنا ضروری قرار پاتا ہے، تو ایسی شکل میں روزہ توڑنا جائز ہے، اور ایک روزے کے بدلے میں بعد میں ایک روزہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا آپشن ہے، یعنی انسان کے لیے پہلا آپشن ہے کہ وہ قضا کرے۔ یہاں تک کہ اگر چھوٹے دنوں میں، ٹھنڈے دنوں میں جو مختصر دن ہوتے ہیں، ایسے ایام میں روزہ رکھنے سے بھی اگر گزارا ہو جاتا ہے اور وہ رکھ سکتا ہے بآسانی، تو پھر انشاءاللہ تعالی قضا رکھنا ضروری ہوگا، کوئی فدیہ یا کفارہ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ قضا نہیں رکھ سکتا، بڑھاپا ایسا ہو گیا ہے کہ اب مزید روزہ رکھنے کی گنجائش نظر نہیں آتی، یہ بہت لمبی بیماری ہے کہ موجودہ حالات میں جلدی بہتر ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، جب صحت مند ہو جائیں گے لمبی مدت کے بعد، پھر اگر طاقت ہو جاتی ہے تو پھر قضا رکھنا ضروری ہوگا، لیکن موجودہ حالات میں قضا رکھنے کی گنجائش یا امکان نظر نہیں آتا، تو بڑھاپا ایسا ہے کہ امید نہیں ہے کہ قضا کوئی رکھ سکتا ہے چھوٹے دنوں میں بھی، یا پھر بیماری لمبی ہے، مستقبل قریب میں کوئی امکان نظر نہیں آتا، تو ایسے حالات میں پھر فدیہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی قضا رکھنا یہ پہلا آپشن ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ فدیہ انسان ادا کرے۔ تو فدیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی فدیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک فقیر آدمی کو، غریب انسان کو جو زکوٰۃ کھانے کے قابل ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی لیس دین نصاب جس کی ملکیت میں ہو، یا بالکل مفلس ہو یا لیس دین نصاب ہو، تو ایسی صورت میں وہ آدمی غریب کہلاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو ایسے کسی انسان کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، تو یہ ہے روزے کا فدیہ۔ اب اس کی قیمت کوئی اگر ادا کرنا چاہے تو ایک صدقہ فطر کے برابر قیمت ادا کر دی جائے تو وہ فدیہ ہو جائے گا۔ ہاں، ایک شکل یہ ہے کہ روزہ اگر قصداً کھا پی کر، یعنی اپنے بقائمی ہوش و حواس سوچ سمجھ کر، سمجھتے ہوئے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، اور اس وجہ سے، یعنی بھولے سے نہیں، غلطی سے نہیں، بلکہ بقائمی ہوش و حواس اپنے قصد و ارادے سے کچھ کھا لیا یا پی لیا، یا بیوی کے ساتھ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ قائم ہو گیا، تو ان 3 صورتوں میں کچھ کھا لیا قصد و ارادے سے، بھولے سے نہیں، یا اشتباہ کی وجہ سے نہیں، کچھ پی لیا، کچھ کھا لیا اپنے قصد و ارادے سے، یا اپنے قصد و ارادے سے بیوی کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، ہم بستری ہو گئی، تو ان صورتوں میں ایک روزے کے بدلے میں قضا بھی رکھنا ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ فدیہ بھی میں نے بتا دیا، ایک روزے کے بدلے میں مسکین کو، غریب کو، زکوٰۃ کے قابل کسی کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلایا جائے، اور اس کا بدل ایک صدقہ فطر ہے، جیسا کہ اس ملک میں ہم نے 5 پاؤنڈ کا اعلان کیا تھا رمضان میں، بحالات موجودہ، مستقبل میں شاید قیمت اور بڑھ جائے۔ تو لیکن اگر کوئی قصد و ارادے سے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا یا بیوی کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا پراپرلی، تو ایسی صورت میں کفارہ بھی ضروری ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ اور روزے کا کفارہ کیا ہے کہ 60 روزے لگاتار انسان رکھے، یہ پہلا آپشن ہے۔ 60 روزے، غلام آزاد کرے تو وہ تو دور نہیں ہے، اب غلام بندی کا دور ختم ہو گیا ہے، تو 60 روزے مسلسل رکھیں، درمیان میں کوئی ناغہ نہ ہو، ناغہ ہو جائے تو نئے سرے سے رکھنا شروع کریں، لگاتار مسلسل 60 روزے ہوں، یہ ہے کفارہ۔ اور ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، یہ ہو گئی قضا۔ تو قضا اور کفارہ دونوں لازمی ہیں، دونوں ضروری ہیں، 60 روزے انسان رکھے۔ اور اگر کوئی معذور ہے یا لگاتار 60 روزے وہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو 2 ٹائم
پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، یا کم از کم 60 مسکینوں کو 60 فطرے وہ دے دیں، 60 مسکینوں کو 60 فطرانہ وہ ادا کر دیں، 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں. تو یہ شکل ہے جس کو اختیار کیا جائے، یہ روزے کا کفارہ ہوتا ہے. اور فدیہ ہوتا ہے، یعنی قضا ضروری ہو گئی تھی، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ضروری ہو گیا تھا معذر کی وجہ سے، تو قضا نہیں رکھ سکتا، تو اس کے بدلے میں انتقال ہو گیا، یا بیماری لمبی ہے، یا پھر بڑھاپا ایسا ہے کہ افاقے کی امید بظاہر مستقبل میں نہیں ہے، تو ان شکلوں میں، ان صورتوں میں فدیہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور فدیہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرہ کسی کو دے دیا جائے. امید ہے بات واضح ہو گئی اور بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ روزہ توڑنے کا گناہ اگر کسی سے ہو گیا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ لیں، کسی عالم دین سے پرائیویٹلی بھی بات کر لیں، ملاقات کر لیں، یا فون پر بات کر لی جائے، تاکہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا پڑے گا. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا جو فرض روزہ ہوتا ہے، جتنے فرض روزے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ اہم ہیں، اتنے زیادہ ضروری ہیں، غیر معمولی طور پر اہمیت کے حامل روزے ہوتے ہیں، کہ اگر ایک روزہ بھی ٹوٹ گیا، ایک روزہ بھی شرعی عذر کے بغیر کسی نے چھوڑ دیا، شریعت میں معتبر کسی عذر کے بغیر چھوڑ دیا، تو باقی پوری زندگی کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. باقی پوری زندگی رمضان کے علاوہ اگر کوئی اس روزے کے بدلے میں رکھے تو رمضان کا روزہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے پھر معافی کی شکل پیدا فرمائی ہے کہ قضا رکھے انسان، اس سے جو ہے تلافی ہو جاتی ہے، اور ورنہ پھر کفارہ لازم ہو جاتا ہے. 60 روزے ضروری ہو جاتے ہیں لگاتار، مسلسل، درمیان میں کوئی ناغہ نہ ہو. ناغہ ہو جائے تو نئے سرے سے دوبارہ رکھیں. اور اگر یہ بالکلیہ طور پر نہیں رکھ سکتا تو اب جو ہے 60 مسکینوں کو وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. 2 وقت کھانا کھلانا ضروری ہے، یا 60 مسکینوں کو ایک ایک فطرانہ یعنی صدقہ فطر کے برابر جو ہے وہ رقم دے دی جائے، تو اس سے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں. الخیر فاؤنڈیشن میں بھی ماشاءاللہ فدیہ مانی، فطرہ مانی اور کفارہ مانی کہتے ہوئے آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ اتنے سارے مسکینوں کو میں نے جو تفصیل بتائی یہ بتا بھی دی جائے، تاکہ وہ نوٹ کر لیں اور اسی کے حساب سے جو ہے وہ عمل بھی کر لیں، تاکہ روزوں کا معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کے روزوں کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ بتا رہا تھا کہ زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. آج میں تقریر کر رہا ہوں، شاید یہ سوچ میرے ذہن میں ہو کہ یہ تو دوسروں کے لیے وعظ کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک لفظ میرے دل میں بھی پیوست ہو جائے، اس قابل ہے کہ پیوست ہو، اور زندگی کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہے، جو ہماری سوچ ہے، ہمارا جو خیال ہے وہ ختم ہو کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ایک ایک لمحے کو تول تول کر خرچ کرنا یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے. اور موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جب بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے.
جو بشر آتا ہے دنیا میں، یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موت کا ذکر نہ کریں، ڈر لگتا ہے، خوف لاحق ہو جاتا ہے، اور انسان کے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، کام کرنے کا شوق و ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام موت کا تصور اس معنی میں کبھی نہیں دیتا۔ اسلام میں موت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اور زیادہ فعال بنانے کے لیے، اور زیادہ قوت عمل کو اور زیادہ تیز کرنے کے لیے، قوت کارکردگی میں اور زیادہ انرجی پیدا کرنے کے لیے، اور زندگی میں اور زیادہ تیزی لانے کے لیے اسلام موت کا تصور دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بعض لوگ موت کا تصور اگر کر لیتے ہیں تو ان کی نگاہ میں چونکہ دنیا کے بعد اور کوئی حقیقی زندگی ہے نہیں، وہ یہ غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ حقیقی زندگی کے ختم ہونے پر کوئی اور زندگی شاید نہیں آئے گی، وہ اس غلط فہمی میں یا اس دھوکے میں مبتلا ہیں، تو پھر ان کے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، ان کی قوت کارکردگی مفلوج ہو جاتی ہے، ان کا خیال جو ہے وہ بالکل چلنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام دنیا کے سامنے یہ حقیقت پیش کرتا ہے، یہ تصور دنیا کے سامنے اجاگر کرتا ہے کہ اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، حقیقی زندگی آنے والی ہے، جہاں جا کر ایک ایک پل کا جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی، اور زندگی کا پائی پائی کا حساب، ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے اور موت آنے والی ہے، اور زندگی کا ویزا نامعلوم المیعاد ایک ویزا ہے، جس کی میعاد کسی کو معلوم نہیں ہے، جس کی مدت کسی کو معلوم نہیں ہے، جس کی مسافت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جوانی میں موت آئے گی یا بچپن میں موت آئے گی، یا جوانی میں آئے گی یا نوجوانی میں آئے گی، یا ادھیڑ عمر میں موت آئے گی یا بڑھاپے میں عمر آئے گی، موت آئے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں جوان بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، روزانہ ہزاروں جوان دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، روزانہ ہزاروں کم عمر بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، معصوم بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لڑکپن میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، بچپن میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، درمیانی عمر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کوئی بالکل نوجوان ہے، بھرپور جوانی ابھی نہیں آئی، جوانی کی ابتدا میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، اور جوانی کے عروج پر کسی کا انتقال ہو رہا ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہی کسی کا انتقال ہو رہا ہے، اور کسی کو بڑھاپے کی انتہا پر جا کے انتقال ہو رہا ہے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو ہر کیٹیگری کے اور عمر کے ہر مرحلے کے لوگ چونکہ روزانہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے دنیا کی زندگی، اور یہ ہے دنیا کی حقیقت اور دنیا کی زندگی کی حقیقت، اور اس حیات مستعار کی حقیقت۔ جب یہ باتیں ہمارے سامنے واقعات کی روشنی میں اور مشاہدات کی روشنی میں یہ حقیقتیں ہمارے نگاہوں کے سامنے بالکل واضح ہے، تو پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ تول تول کر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک بات زبان سے نکالنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات غلط بیانی کے زمرے میں تو داخل نہیں ہے، یہ جھوٹ تو نہیں ہے، یہ غیبت تو نہیں ہے، یہ گناہ کا کوئی جملہ تو نہیں ہے، یہ افترا پردازی تو نہیں ہے، یہ بہتان تو نہیں ہے، یہ غلط بیانی تو نہیں ہے، یہ کسی کی غیبت تو نہیں ہے، یہ کسی کی دل آزاری کا سبب تو نہیں ہے۔ قلم سے لکھتے وقت آج کل ماشاءاللہ واٹس اپ میسج کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے لوگ کامنٹس کرتے ہیں، لوگ جو ہے سٹیٹس لکھتے ہیں، لوگ پیغامات لکھتے ہیں، لوگ میسیجز بھیجتے ہیں۔ علماء کرام نے مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کامنٹ میں، اگر آپ نے کسی فیس بک کے کسی میسیج میں یا اپنے کسی پیغام میں کسی بھی طریقے سے آپ نے کوئی ایسی بات لکھی کہ جس کے نتیجے میں کسی کو تکلیف پہنچے گی، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا مستقبل میں تکلیف پہنچنے والی ہے، تو جب تک یہ جملہ یہاں پر باقی رہے گا، جب تک یہ پڑھا اور پڑھنے کا سلسلہ باقی رہے گا، اور جب تک یہ تحریر باقی رہے گی، جب تک یہ پیغام باقی رہے گا، اس وقت تک آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ العیاذ باللہ العلی العظیم، اس گناہ کا وبال آپ پر پڑے گا۔ کسی کی دل آزاری اگر ہوئی ہے تو جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کو اس کا وبال
اس کے وبال سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا، آپ کو اس کے وبال سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ایک خطرناک صورتحال ہے، جس خطرناک صورتحال کا سے واسطہ آپ کو پڑے گا، آپ کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، اللہ کی عدالت میں اس کے لیے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آج کل ایسے جملے، چھپتے ہوئے جملے ہوتے ہیں، کوئی کسی پر جملہ کسنا، کسی پر جملہ فٹ کرنا اور کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا تبصرہ جو ہے بہت ہی چھپتے ہوئے الفاظ میں کرنا، جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کی جگہنسائی ہو، کسی کی تضحیک ہو، کسی کی تکلیف ہو، کسی کو تکلیف پہنچے، ایسا انداز میسیجز میں ہے، پیغامات میں ہیں، سٹیٹس میں ہیں، اور ہر جگہ لوگ بولنے کے نت نئے طریقے اپنا رہے ہیں۔ پہلے صرف زبان سے بولتے تھے، اور اب جو ہے وہ تحریروں سے، قلم سے، میسیجز سے، اسمارٹ فون کے ذریعے اور مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بولتے نظر آتے ہیں، اور بولنے کے بے شمار انداز ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہیں، لکھنے کے بے شمار طریقے موجود ہیں، پیغام رسانی کے مختلف طریقے ہیں، اور کبھی یہ چیزیں جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہیں، اور وائرل ہونے کے نتیجے میں کہاں کہاں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں، اور دوسروں کی دل آزاری اس سے ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا سبب یہ بنتا ہے، اور الزام تراشی ہے، بہتان ترازی ہے، اور غیبت ہے، جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس وقت، تو اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے؟ میں نے اگر کوئی غلط تصویر اگر وائرل کی ہے، جو جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، یا جس سے گناہ لازم آتا ہے، تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا میرے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ کوئی جملہ میری زبان سے نکلا، آج کل بھی دنیا سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، لیکن یہ گناہ چھوڑ کر اگر ہم جائیں گے اور اس کا لامتناہی سلسلہ اگر جاری رہے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور گناہ کی تعداد میں، گناہ کی مقدار میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، عذاب میں بھی اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو کیسے ہم جواب دیں گے؟ اور کس منہ کے ساتھ قبر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضری دیں گے، اور فرشتوں کے سوالات کا جواب دیں گے، اور اللہ کا سامنا ہم کریں گے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، کہ اگر موت کا دھیان ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان حرکتوں سے باز آئیں گے، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اگر موت کا دھیان نہیں ہوگا تو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، جرائم سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، اور جتنی برائیاں ہیں ان کو انسان ترک نہیں کر سکتا۔ برائیوں کو ترک کرنے کے لیے، گناہوں سے باز آنے کے لیے، اور ہر قسم کی آلائشوں سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق جو سنگین خلاف ورزیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے موت کا دھیان لازم ہے۔ موت کا دھیان اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی لذتیں دل سے ختم ہوں گی، دنیا کی محبت دل سے ختم ہوگی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر و ذکر حازم اللذات یعنی الموت، یعنی تمام لذتوں کو ختم کرنے والی جو چیز یعنی موت، اس کا کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرو، موت کو ذہن میں رکھو، موت کا تذکرہ کرو، تو اس سے انشاءاللہ تعالی دنیا کی محبت ختم ہوگی اور گناہ بھی ختم ہوں گے۔ وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اسی پر اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔